علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا۔ اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اور سیدھا سادہ ترجمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بازار بھیجے کہ تم بازار جاؤ، وہ بازار چلا گیا۔ حضرات محترم توجہ چاہوں گا، بازار کس نے بھیجا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے میرے محبوب کا کہا مانا اس نے اللہ ہی کا کہا مانا۔ توجہ چاہوں گا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الگ ہے۔ دونوں ذاتیں ایک نہیں بلکہ الگ الگ ہے۔ اللہ وہ خالق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شان دینے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان لینے والے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان و عظمت نہیں دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان نہ ملتی۔ پھر اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں وہ کون سا تعلق ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ آخر تعلق کیا ہے؟ یہیں پر بس نہیں بلکہ فرمایا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مقام حدیبیہ پر پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں سے کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف پہنچے، آپ بھی احرام باندھے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی جب مکہ پہنچے تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی سے کہا کہ دیکھو سیدھی سادی سی بات ہے، اے عثمان تم آگے ہو، یہ کعبہ ہے اور یہ تو ہے، اگر تم کعبے کا طواف کرنا چاہے تو کر لو، اگر تم عمرہ کرنا چاہو تو کر لو، تمہیں اجازت ہے، لیکن ہم تمہارے نبی کو یہاں نہیں آنے دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مکہ کے کافروں، یہ بھی تو سوچو کہ میں نے محبوب کے بغیر کعبہ کے اندر جا کر کیا کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے محبوب کے بغیر کعبہ کے اندر جا کر کیا کرنا ہے۔ تو حضرات گرامی یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ محبوب کی محبت کے بغیر کعبہ جا کر کیا کرنا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ان کی الفت کے بغیر نماز پڑھ کے کیا کرنی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی محبت کے بغیر روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے۔ محبوب کی محبت کے بغیر تسبیح کس کام کی؟ محبوب کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو حضرات گرامی ادھر مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گیا کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو مسلمانوں کے لشکر میں جذبہ پیدا ہو گیا کہ ماریں گے یا مر جائیں گے لیکن عثمان غنی کا بدلہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کے لیے نمونہ بن کر تشریف لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صرف نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف مولانا لوگوں کے لیے ہی نمونہ نہیں ہے بلکہ آپ کی ذات و برکات مسلمانوں کی افواج کے اور سپہ سالاروں کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالاروں کو سبق دیا کہ دیکھو فوج میں جب بھی جذبات و عروج ہو تو اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ فوج کے جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی دعوت کی۔ توجہ چاہوں گا، اب یہ بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے لی؟
توجہ رہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی تھی. نہیں، یہ درست نہیں ہے. یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے ہی بیعت نہیں تھی، بلکہ بیعت اس بات کی تھی کہ اے مسلمانوں، جب بھی میں تمہیں جہاد کے لیے بلاؤں تو پیچھے نہیں ہٹنا، جب بھی میں لڑائی کی دعوت دوں تو تم پیچھے نہیں ہٹنا، تمہیں لڑنا ہے. یہ بیعت صرف حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس بات کی تھی کہ اللہ کا رسول جب بھی تمہیں جہاد کے لیے بلائے تو فوراً تیار ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لڑنے کے لیے کہو تو لڑو. اور میری اس بات کی دلیل یہ ہے کہ بیعت لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ ہاتھ یعنی دایاں ہاتھ یہ میرا ہاتھ ہے، اور یہ میرا بایاں ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں. تو حضرات کی توجہ چاہوں گا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے واپس تشریف لائے، جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے دست مبارک پر، میں بھی آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ عثمان تم بھی بیعت کر لو. توجہ چاہوں گا، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیعت کر رہے ہیں. اب ذرا سوچ کر بتائیے کہ یہ بیعت کس کے لیے تھی، کس بات کی تھی؟ کیا یہ بیعت اسی لیے تھی کہ کافروں نے چونکہ مجھے قتل کر دیا اس لیے اس قتل کا بدلہ لینا ہے، یا اس بات کی تھی، یا اس چیز کی تھی کہ جب بھی اللہ کے محبوب مجھے جہاد کے لیے بلائے تو عثمان حاضر ہو جائے گا؟ تو حضرات گرامی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیعت بہت پسند آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے محبوب جن لوگوں نے تیری بیعت کی انہوں نے اللہ کی بیعت کی. تو اب آپ بتائیے کہ صحابہ نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یہ شان ہے کہ اللہ کا نہ ہاتھ ہے، نہ جسم ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھیں ہیں. اللہ دیکھتا ضرور ہے مگر آنکھوں کے بغیر، اللہ سنتا ضرور ہے مگر کانوں کے بغیر، اللہ گرفت ضرور فرماتا ہے مگر ہاتھوں کے بغیر. صحابہ اکرام نے تو حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو اب ذرا سوچو کہ بیعت تو اللہ کے ہاتھ پر نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہی نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں تعلق کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی بات ماننا میری بات ماننا ہے، ان کا بولنا میری بولنا ہے، ان کی بیعت میری بیعت ہے. ذاتیں دو ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا ہے. اور ابھی یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. حضرات گرامی یہ بات کیسے ہوئی بھائی؟ پیار اللہ سے کرتے ہو اور پیچھے میرے چلو، پیار اللہ سے کرتے ہو اور میری پیروی کرو. یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اے لوگوں اگر تم فلاں شخص سے پیار کرتے ہو تو میرے مرید بن جاؤ، تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسے؟ پیار ہم مجھ سے کریں اور بیعت آپ سے کریں، ہم تو اس کے ساتھ بیعت کریں گے جس سے پیار کریں گے. تو پتہ چلا کہ جس سے پیار کریں گے مرید بھی اسی کے بنیں گے. لیکن توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو. حالانکہ ذاتیں دو ہے، وہ بنانے والا یہ بننے والے، وہ پیدا کرنے والا یہ پیدا ہونے والے، وہ دینے والے یہ لینے والے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے یہ محبوب ہے. آخر دونوں کا تعلق کیا ہے کہ ان کا بولنا اللہ کا بولنا، ان کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا، ان کی بیعت کرنا اللہ کی بیعت کرنا. اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ تو حضرات گرامی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں.
انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ ڈیلنگ بھی کرتے ہیں، گھر وغیرہ خریدتے ہیں، مکان کی ڈیلنگ کرتے ہیں، کبھی تو مالک جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ڈیل کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو یعنی پراپرٹی ایجنٹ کو مختار عام بنا دیا جاتا ہے کہ جس کے نام مختار نامہ ہوتا ہے وہ رجسٹری کرواتا ہے اور وہ پیسہ بھی وصول کر لیتا ہے، یعنی پیسہ وہ مالک نہیں لیتا، پراپرٹی ایجنٹ لیتا ہے۔ تو پراپرٹی ایجنٹ کا بیچنا مالک ہی کا بیچنا ہوا۔ تو اب توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کا میرے نبی سے تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شریعت بنائی اور شریعت نامہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھوا دیا اور آپ کو محبوب فرمایا۔ تو اب محبوب کا بولنا، خدا کا بولنا، محبوب کا دینا، خدا کا دینا، محبوب کا لینا، خدا کا لینا، محبوب کا حلال کرنا، خدا کا حلال کرنا، محبوب کا حرام کرنا، خدا کا حرام کرنا سمجھایا جائے گا۔ اور یہ نہیں سمجھنا کہ ہم سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مان گئے ہیں۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے، خالق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نائب ہے۔ ہم حضور کا اختیار اسی حیثیت سے مانتے ہیں اور اللہ کے نائب ہے۔ کیا آپ وضو کرتے ہیں؟ ہم سب وضو کرتے ہیں۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں۔ کتنے؟ 4 فرض ہیں۔ پہلے منہ دھونا، دوسرا ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور 5واں پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ تو حضرات اکرامی، اس میں ہم تھوڑی سی تبدیلی نہ کر لیں، ہم کر سکتے ہیں؟ اکثر لوگ مسواک نہیں کرتے، آج سے مسواک کو فرض قرار دے دیتے ہیں۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر میں کہوں کہ مسواک فرض ہے، کیا تم مان لو گے؟ نہیں مانو گے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیتا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو حضرات اکرامی دیکھیے، ہم موزہ پر مسح کرتے ہیں، اور توجہ چاہوں گا یہ کپڑے کے موزہ پر نہیں، یہ جو حدیث وغیرہ میں آیا ہے وہ چمڑے کی موزے کی بات ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اس موزے پر، کپڑے کی موزے پر مسح کر لیتے ہیں، اس سے وضو نہیں ہوتا۔ ایک دن، اس کی مدت کیا ہے؟ 1 دن اور 1 رات۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو 2 دن 2 رات۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور مہربانی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو 3 دن اور 3 راتیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی۔ یہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ ارے وہابی کی نہیں، صحابی کی سننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقیم کے لیے موزہ کی مدت 1 رات اور 1 دن ہے، اور مسافر کے لیے 3 رات اور 3 دن ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے، اگر ہم مدت میں اور اضافہ طلب کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی فرما دیتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ثنا خوان رسول۔ حضرات اکرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازی پڑھنی پڑے گی، رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، زکوٰۃ کے طور پر پیسے دینے پڑیں گے، اور اگر صاحب استطاعت ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنے پڑیں گے، فلاں کام کرنا پڑیں گے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اتنا فارغ تو نہیں، کچھ نمازیں کم کر دیں۔ حضرات اکرامی آپ بتائیں، اگر آج میرے پاس کوئی شخص آئے اور اسلام قبول کرنے کی بات کہے اور کہے مولانا مجھ سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، لہٰذا آپ نماز فجر مجھ پر معاف فرما دیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے بتائے کیا میں معاف کر سکتا ہوں؟ کیا کوئی آل رسول بھی معاف کر سکتا ہے؟ سن لو، ہم کوئی نماز معاف نہیں کر سکتے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فضیلہ بن عبید نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نمازیں میں بہت زیادہ مصروف ہوں کچھ نمازیں کم کر دیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے میری بارگاہ میں آنے والے تم 2 نمازیں پڑھ لیا کرو تمہاری 2 نمازیں ہی 5 کے برابر سمجھی جائے گی. اے منکر تمہیں یہ پتا نہیں کس نے یہ توحید کا سبق سکھا دیا ہے کہ انبیاء کو بے اختیار سمجھتے ہو. ارے انبیاء کی شان و عظمت کے منکرو ارے توحید پرستو یہ توحید نہیں بلکہ توحید یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور اس کی عطا کو بھی مانو. تو حضرات گرامی اچھا اگر کوئی صاحب اولاد ہو اپنے بیٹے کے رشتہ کے لیے اپنے کسی ماننے والے جیسے کوئی استاد کسی شاگرد کے پاس جائے یا کوئی پیر اپنے کسی مرید کے پاس جائے اور وہ رشتہ کا انکار کر دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. لیکن ذرا غور سے سنو میرے محبوب کا ایک بیٹا تھا محبوب کا بیٹا لیکن جب محبوب کے بیٹے کا رشتہ مانگا تو انکار ہو گیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ حضور کے کون سا بیٹا تھا. تو حضرات گرامی جس طرح بچے کڈنیپ ہو جاتے ہیں نا اسی طرح مکہ شریف میں بھی اس دور میں بھی عرب میں ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا اور ساتھ ایک بچہ بھی کڈنیپ کر لیے اور وہ بچہ اغوا ہو کر مدینہ مکہ مکرمہ پہنچا اور مکہ میں وہ بک گیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے نے وہ خریدا اور وہ خرید کر اپنی پھوپھی کی خدمت میں تحفہ پیش کر دیا اور کہا کہ اے پھوپھی جان یہ بچہ بڑا خدمت گزار ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں قبول فرما لیں. حضرات گرامی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مبارکہ نے وہ بچہ قبول کر لیا. بعد میں جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. تو حضرات محترم اگر بچہ فوت ہو جائے تو والدین کو صبر اور قرار آ جاتا ہے لیکن اگر بچہ کڈنیپ ہو جائے تو صبر نہیں آتا. اتفاقاً ایک آدمی دوسری جگہ سے مکہ شریف آیا اور اس نے اس بچے کو پہچان لیا. اس نے گھر جا کر اس کی والدین کو مبارکباد دی اور کہا کہ اے حارث تیرا بیٹا مل گیا ہے اور تیرا بیٹا مکہ مکرمہ میں سب سے شریف انسان کے پاس ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس شخص نے جتنے پیسوں میں تیرا بیٹا خریدا ہے اگر تم اسے وہ پیسے ادا کر دو بچہ تمہیں واپس کر دے گا. حارث اپنے بھائی کو لے کر مکہ شریف میں حضور کی بارگاہ میں پہنچے. جب یہ دونوں پہنچے اتفاقاً اس وقت وہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا. تو حارث اور اس کے بھائی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ گزارش ہے کہ میرا بیٹا ایسے اغوا ہو گیا تھا کڈنیپ ہو گیا تھا اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اب آپ کے پاس ہے. آپ مہربانی فرمائیں اور اس کی قیمت لے لیں اور بچہ ہمیں دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیسوں کی کیا بات ہے اگر تمہارا بیٹا ہے تو تم اسے ویسے ہی لے جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ بھی آ گیا. بچے نے اپنے والد اور اپنے چچا کو پہچان لیا اور مل کر رونے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید بن حارث اگر تم اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے. جب اس بچے نے دیکھا کہ اب جانے کی اجازت مل گئی تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پر پلا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کوئی کہاں جا کر صدقہ تیرا. جب زید نے یہ بات کی تو اس کے باپ حارث نے کہا کہ زید تجھے کیا ہو گیا ہے ایک بیگانے کو اپنوں پر ترجیح دے رہے ہو. زید نے جواب دیا ابا جان آپ کو پتہ ہی نہیں ابا جان ساری دنیا کی والدین کی شفقت ایک طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ایک طرف. ابا جان میں اپنے آقا کو چھوڑ کر آپ کے پاس نہیں آ سکتا. جب حارث نے بیٹی کی بات سنی تو رو پڑے اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم اور خوشی دونوں کے آنسو ہیں. غم اس لیے کہ بیٹا میرے ساتھ نہیں جا رہا اور خوشی اس بات کی ہے کہ جس کے پاس یہ پرورش پا رہا ہے وہ اسے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بازو سے پکڑا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے سرداروں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے مکہ کے سرداروں آج کے بعد زید
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے, آج اس کی شادی کر دینی چاہیے. حضرت زید کی شادی کرے مگر کہاں کرے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی جن کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, ان کو زید کے لیے پیغام بھیجا. سیدہ زینب میرے بیٹے کے لیے تیرا رشتہ ہے. سیدہ زینب نے کہا کہ میں عبد المطلب کی مکہ کی سردار کی پوتی اور یہ آزاد کردہ غلام. بہرحال اس نے انکار کر دیا کہ میں زید سے شادی نہیں کروں گی. سیدہ زینب کے بھائی نے بھی انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جب میرا محبوب کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو جو ایمان والے مرد ہے یا ایمان والی عورت جب تک محبوب کے اختیار کے سامنے اپنے اختیار کی نفی نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مومن وہ ہے جو نبی کے اختیار کے سامنے اپنے اختیار کی نفی کرے. نبی کے اختیار کی بات ہماری نہیں کہ تم نہ مانو گے. نبی کے اختیار کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جب میرا محبوب کسی چیز کا فیصلہ کر دے جو ایمان والا مرد ہے اور ایمان والی عورت ہے جب تک محبوب کے سامنے اپنے اختیار کی نفی نہیں کریں گے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. تو اب جو نبی کے اختیار کو نہ مانے وہ قرآن کریم کی روشنی میں اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لے. تو حضرت اکرام اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے جیسے ہم سری میں رہتے ہیں, یہاں پولیس اسٹیشن ہے اور وہاں پہ جو چیف آف پولیس ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہے یا نہیں؟ اختیار ہے. لیکن چیف آف پولیس کا اختیار ہونا یہ اپنے دائرے کے اندر ہے. چیف آف پولیس کے اختیار کا یہ مطلب نہیں کہ میئر کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں. بات ظاہر ہے کہ پہلے چیف آف پولیس کا اختیار ہے اور اس کے بعد اس سے زیادہ اختیار میئر کا اختیار ہے اور ان سے اختیار زیادہ پریمیئر کا اختیار ہے. تو اب پریمیئر کے اختیار ہے تو اب اس کے یہ مطلب نہیں کہ پرائم منسٹر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو ان کے پاس پرائم منسٹر کے پاس سب سے زیادہ اختیار ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نبی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار حضور کے پاس ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار حضور کے پاس ہے. جیسے عذاب کو پیدا کرنا, بندوں کو پیدا کرنا, خالقیت والی صفات, ربوبیت والی صفات, یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ کے محبوب جو مختار کل ہے وہ اپنے دائرے کے اندر ہے. ہمارا نبی مختار کل ہے لیکن اپنے دائرے کے اندر ہے. اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں ہم نہ انہیں آگے بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ کم کر سکتے ہیں, لیکن ہم انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے اختیارات کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اختیارات عطا کر دیے شریعت میں اور ہر بات میں, اور ہم پوری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ مانتے ہیں, جو میں نے الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رکھیں. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعلنی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا واذن لی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا. اللہم آتنی نورا, اللہم آتنی نورا.